آپ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کویسچن ہے جی کہ اکثر حنفی علماء کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر ہر شے قرآن و حدیث سے ہی ثابت ہے تو بتائیے کہ کہاں لکھا ہے کہ بھینس حلال جانور ہے، اور ان علماء کے بقول بھینس کو تو فقہ حنفی ہی نے حلال کیا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات 100% غلط ہے، اور جس طریقے سے باقی چیزوں میں انہوں نے پبلک کو کہانیاں کروائی ہوئی ہیں کہ جی وہ رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، اسی طریقے سے یہ بھی ایک کہانی انہوں نے کرائی ہے۔ ان سے صرف یہ سوال پوچھیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یا فقہ حنفی سے پہلے کیا دنیا میں بھینس کوئی نہیں تھی موجود؟ اور اگر ہے تھی تو اس وقت کے لوگوں کا اس کے بارے میں کیا موقف تھا؟ بھائی اجماع امت ہے اس معاملے کے اوپر کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم کے اندر داخل ہے۔ کتاب الاجماع جو ہے وہ ایک کتاب ہے جو یونینیمسلی ایگریڈ اس امت کے اندر، ابن المنذر کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے تمام اجماعی جو عقیدے ہیں مسلمانوں کے اور فقہی مسائل لکھے ہیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ گائے جو ہے اور بھینس یہ ایک ہی حکم کے اندر داخل ہیں۔ گائے جو ہے وہ عرب کا جانور ہے، سب کانٹیننٹ میں بھینس پائی جاتی ہے، عرب کے اندر بھینس پائی نہیں جاتی، اس لیے ظاہر ہے کہ اس طریقے سے اس کو قرآن و سنت کے اندر ڈائریکٹلی ایڈریس نہیں کیا گیا، لیکن ظاہر ہے قرآن و سنت تو رولز اور ریگولیشن کا نام ہے، اور انہی کی بنیاد کے اوپر پھر آگے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن حکیم کے اندر کیٹاگوریکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز مینشن کر دی ہے اس حوالے سے حلال و حرام کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ آیات بھی میں ڈسکس کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک اصولی بات سمجھا دوں سب کو، جو میں اکثر بات کرتا ہوں کہ دلیل اس وقت چاہیے ہوتی ہے جب آپ کسی ایسی بات کو کلیم کر رہے ہوں جس کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہو۔ وہ ایک بڑی مشہور یہ اوریجنل لطیفہ ہے کہ ایک اسی طریقے سے ایک حنفی بھائی تھے، انہوں نے کتاب و سنت پہ آئے ہوئے بھائی کو کہا کہ اگر تم مجھے یہ ثابت کر دو قرآن و سنت سے کہ بھینس حلال ہے تو میں تمہیں 1,00,000 روپیہ دوں گا۔ اس نے کہا میں تمہیں 2,00,000 روپیہ دوں گا، تم کتاب و سنت سے بھینس کو حرام ثابت کرو۔ پھکی دی تھی نا انہیں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ہر چیز جو کھانے پینے اور اس طرح کے معاملات سے تعلق رکھتی ہے وہ اپنی اصل میں حلال ہے، یہ قرآن کا رول ہے، جب تک کہ اسے حرام نہ کیا جائے۔ سر ہر چیز کے بارے میں یہی رول ہے، اور اس کے ثبوت کے اندر وہ بڑی مشہور حدیث ہے، اور وہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ہے جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 ہے۔ میں وہ آیت پڑھتا ہوں، پھر آپ کو وہ ابو داؤد کی وہ حدیث بھی سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الانعام کہتے ہی مویشیوں کو ہے، مویشی سبزی خور جن کو ہم یعنی عموماً اپنی لینگویج میں کہتے ہیں۔ قل لا اجد فی ما اوحی الی محرم علی طعام یطعمہ الا ان یکون میتہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں سے ارشاد فرما دیجئے کہ میں تو کسی بھی چیز کو حرام نہیں پاتا ہوں کھانے پینے کی چیزوں میں سے، مگر وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہیں۔ اور وہ یعنی بات کس سے سٹارٹ ہوئی کہ جو چیز حرام ہے وہ اللہ نے بتا دی ہے، باقی سب کچھ حلال ہے۔ اگر قرآن اور حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ بھینس حرام ہے پھر تو فقہ حنفی نے حلال کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ رول میں بتا رہا ہوں قرآن سے کہ میں تو کسی چیز کو حرام نہیں پاتا کھانے پینے والی چیزوں میں جو وحی کے ذریعے مجھے بتائی گئی، الا سوائے ان یکون میتہ کہ مردار چیز ہو، خواہ حلال چیز بھی ہو مردار ہو تو وہ حرام ہوگی۔ باقی سورۃ المائدہ میں اس کی پوری ڈیٹیلز آئی ہیں کہ وہ ایسی حلال چیز بھی جو گلا گھونٹ کے ماری جائے یا بلندی سے گر کے مر جائے یا اس کے سر پہ پتھر مارا، یعنی وہ ذبح کے بغیر جو ہوگی نا وہ حلال چیز بھی حرام ہی ہوگی۔ او دمم، یا پھر خون، اور یہ کون سا خون؟ او دمم مسفوحا، رگوں سے بہتا ہوا خون، یعنی جو خون ذبح کے وقت نکلتا ہے نا وہ خون آپ نہیں پی سکتے۔ ایک وہ خون ہے جو گوشت کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، ہڈیوں کے گودے میں ہوتا ہے، وہ پک جاتا ہے، وہ حلال ہے۔ جو اس وقت بہ رہا ہے نا رگوں سے، وہ خون پینا حرام ہے، لیکن وہ خون فی نفسی ہی خود پاک ہے۔ وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی کو یعنی تیر لگا تھا اور وہ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے اور انہوں نے نماز نہیں توڑی، پورا جسم ان کا خون سے بھر گیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہیں فرمایا کہ بھی تمہارا وضو ٹوٹ گیا،
امام حنیفہ کا اس میں شاذ قول ہے، باقی سارے ائمہ قائل ہیں کہ خون فی نفسی پاک بھی ہے اور اس کے نکلنے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کو پینا حرام ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو ہے یہ بہتا ہوا لہو، دوسری چیز او لحم خنزیر یا پگ یعنی سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ، یہ یعنی پلید چیزیں ہیں یا پھر گناہ کا کام ہے یہ کہ تم کسی ایسی حلال چیز کو بھی کھاؤ کہ جس کے ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا نام لیا گیا ہو۔ اب یہ الگ سے ڈیٹیل ٹاپک ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، سب کو یہ بات پتہ ہے، اللہ کے نام کی سب کرتے ہیں، قربانی بھی اور ذبح بھی۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر کوئی شخص اضطراری کیفیت میں ہو، مجبور ہو جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ باغی نہ ہو اور ایک حد کو تجاوز کرنے والا نہ ہو، یعنی وہ چسکے کے لیے نہیں، یعنی جتنا بس جان بچانے کے لیے حرام کھانا ہے اتنا ہی کھائے، یہ نہ ہو کہ وہ حد سے تجاوز کر جائے۔ فإن ربک غفور رحیم، تو بے شک تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے بڑھ کے تو سورۃ النحل کے اندر آیا کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو آپ کلمہ کفر بھی بول سکتے ہیں اگر دل ایمان کے اوپر ہے، تو حرام چیز تو آپ کھا سکتے ہیں لیکن دل میں اس کو حرام سمجھتے ہوئے اور ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ یعنی اصول بیان کر دیا گیا۔ اسی کے کانٹیکسٹ میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی، المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے، اور امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے اس کی تصحیح کی ہے، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کچھ چیزوں کو پسندیدگی کی وجہ سے کھا لیا کرتے تھے اور کچھ چیزوں کو ناپسندیدگی کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے، اور وہ اپنی پسند اور ناپسند کے اوپر حرام کا فیصلہ کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ کتاب نازل کی، اور پھر پیغمبر کے ذریعے حلال کردہ چیزیں جو اللہ کی تھی ان کو حلال ٹھہرایا گیا، اور جو حرام کردہ چیزیں تھیں ان کو حرام ٹھہرایا گیا۔ اور پھر ابن عباس نے فرمایا کہ جن کے بارے میں شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے اس میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، جس میں خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ اور پھر یہ کرنے کے بعد انہوں نے یہی آیت پڑھی جو میں نے ابھی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 پڑھی ہے کہ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں تو حرام کسی چیز کو نہیں پاتا سوائے ان چیزوں کی جو میرے رب نے مجھے بتائی ہیں، اور وہ نبی علیہ السلام نے کتاب و سنت کی شکل میں امت کو ٹرانسفر کر دی ہے، اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ حلال ہی ہے۔ یہ اصل آپ سمجھ لیں، اسی لیے اس کے اوپر اجماع ہے، اور اجماع بہت بڑی دلیل ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، امت کا اجماع محفوظ رہے گا۔ پھر المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی صحیح سند کے ساتھ یہ اثر موجود ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا 22,990 جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھ کے لگایا ہوا ہے، کہ قاضی شریح کو خط لکھا، کوفہ کے قاضی کو سیدنا عمر نے، کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو سب سے پہلے کتاب اللہ میں تلاش کر، اس میں نہ پائے اس کے بعد سنت میں تلاش کر، سنت میں بھی نہ ملے پھر تم امت کے اجماع میں دیکھو کہ امت کس کو لے کے چل رہی ہے، اس میں بھی نہ پاؤ پھر آخر میں اجتہاد کرو، اور اگر نہ کرو تمہارے حق میں بہتر ہے، تم پر لازمی نہیں اجتہاد تو خوبصورتی اسلام کی ہر بندے نے اپنا کرنا ہے۔ تو یہ بحث کے حلال ہونے کے اوپر اجماع بھی ہے، اور قرآن و سنت کا اسلوب اس کو سپورٹ بھی کرتا ہے، اس حوالے سے اجماع خود سب سے بڑی دلیل بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ جو میں نے کہا نا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یعنی حرام چیزوں کا ذکر کر دیا، وہ سورۃ المائدہ کے سٹارٹ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے یعنی 11 چیزوں کا اس حوالے سے ذکر کیا، وہ آپ ڈیٹیل سے خود پڑھ لیجئے گا۔ اور سورۃ المائدہ کے سٹارٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیٹاگوریکل یہ مینشن کر دیا ہے پہلی ہی آیت کے اندر، اور سورۃ المائدہ کو یاد رکھیے گا، یہ سورۃ البقرہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلو پرنٹ ہے، ابتدائی خاکہ ہے، اور اس کے فائنل احکام سورۃ المائدہ یہ آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے، اسی میں وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج کے دن ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا۔ اس کی پہلی آیت سورۃ المائدہ کی، اس میں یہ الفاظ بالکل کیٹاگوریکل موجود ہیں، احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیے گئے ہیں تمام مویشی بے زبان جانور تمہارے لیے۔ اب یہ بہیمۃ الانعام کے اندر گائے بھی آتی ہے، بے زبان مویشی ہے، وہ کوئی درندہ تو نہیں ہے،
صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ احادیث موجود ہیں. صحیح مسلم میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نوکیلے دانتوں والے جو درندے ہیں نا وہ حرام ہیں. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے درندے نوکیلے دانتوں والے ہیں وہ بھی حرام ہیں, اور جو پرندے اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں وہ بھی حرام ہیں. تو وہ اب آپ دیکھ لیں, عقاب ہو گیا, چیل ہو گیا, کوا, سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں. اب درندوں میں اب بار بار یہ نہیں بتانے کی ضرورت کہ جی شیر بھی حرام ہے, ریچھ بھی حرام ہے, وہ سارے درندے ہیں, وہ سب کو پتہ ہے. یہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ سر میں تو انہوں پھکی دینا وہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا ان کے ماننے والوں میں سے آج تک کس فقہ کی کتاب میں کینگرو کے بارے میں لکھا ہے کہ حلال ہے حرام ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں قرآن و حدیث میں سے بھینس نکالیں, آپ فقہ حنفی میں سے کینگرو نکالیں. میں کینگرو کے بارے میں حکم بتاتا ہوں تو آپ سارے میرے مقلد ہو جائیں, کیونکہ امام حنیفہ کو تو کینگرو کا پتہ ہی نہیں تھا اس ٹائم, تو آسٹریلیا تک تو مسلمان پہنچے نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو کینگرو بھی مویشی کے اندر ہی آتا ہے, ہاربی ورس ہی ہے نا, وہ کارنی ورس تو نہیں ہے. کارنی ورس کہتے ہیں جو گوشت خور ہیں, اور ہاربی ورس جو ہے سبزی خور ہوتے ہیں, اور ایک اومنی ورس ہوتے ہیں, دونوں قسم کے. سور جو ہے نا وہ اومنی ورس ہے, وہ گوشت خور بھی ہے, سبزی خور بھی ہے. اس لیے قرآن پاک میں کم از کم 4 جگہ پہ یہ کلیئر کرنا پڑا کہ یہ ایسا سبزی خور ہے جو کہ ساتھ گوشت خور بھی ہے, اس وجہ سے یہ حرام بھی ہے. اور بھی خیر ہے اس کی کئی ایک ٹیکنیکل روحانی ریزنز ہیں, وہ ایک چسکے والا ٹاپک ہے, ہم تو اس وقت ٹیکنیکل ڈسکشن کر رہے ہیں نا کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں, اس لیے میں اس طرف نہیں جاتا ہوں. تو یہ اس میں کلیئر کٹ آ گیا کہ جو بہیمت الانعام ہے, یعنی بے زبان چوپائے مویشی, یہ سارے حلال ہیں. البتہ چونکہ عرب کے اندر بھینس نہیں پائی جاتی تھی, اسے عربی میں جاموس کہتے ہیں, اور انگلش میں بفیلو کہتے ہیں, اور گائے کو انگلش میں کاؤ کہتے ہیں, اور عربی میں بقرہ. ٹھیک ہے, او منو بلال بھائی یہ گل یاد آ گئی ہے. انہوں نے ایک مولوی کو پوچھا بکرا کا مطلب کیا, وہ کہتا ہے بکرا. علماء سے پوچھ کے یہ چلنا چاہ رہے تھے. وہ سر پنجابی والا بکرا اور ہے, عربی والا بقرہ اور ہے. وہ گائے نو کہندے نے, اوقاف دوسری کینچی علی بقرہ, البقرہ. پہلی جو سورت ہے دباچے کے بعد, سورت الفاتحہ کے بعد سورت البقرہ ہے, تو اس میں گائے کا ذکر ہے. تو گائے بھی یعنی بے زبان چپایا ہے, مویشی ہے, بھینس بھی اسی کے حکم کے اندر داخل ہے. تو یہ یعنی ایک نٹی گریٹیز پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں. تو میں بتاتا ہوں کہ کینگرو کا میں نے کیا, تو آپ سارے میرے مقلد ہو کے امام حنیفہ کو بھی نہیں پتا تھا, یہ تو انجینئر صاحب نے آ کے انجینئرنگ کی ہے اور کینگرو کو حلال بتا دیا ہے. جناب اے جدوں بھی ہوں بھینس کا آپ سے پوچھے نا, تسی کو کینگرو دے بارے دسو. ہم تو قرآن سے بتاتے ہیں کینگرو کے بارے میں بھی, بھینس کے بارے میں. قرآن میں لکھا ہے بہیمت الانعام حلال ہے. اب چونکہ بہیمت الانعام عرب کی سرزمین کے اندر جو تھے وہ 4 قسم کے پائے جاتے تھے, اس کا ذکر بھی سورۃ الانعام کا سورۃ الانعام کا مطلب ہی مویشی ہے. تو سورۃ الانعام کے اندر یہ جو میں نے پہلے تو 145 نمبر آیت پڑھی تھی نا, اگر اس سے 2 آیات آپ پیچھے آ جائیں نا, سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 143, تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ بتا دیا ہے کہ وہ کون سے بہیمت الانعام ہیں جو حلال کیے گئے ہیں. ہاں, ثمانیۃ ازواج, اللہ نے فرمایا وہ جوڑوں سمیت 8 بنتے ہیں. 4 ہیں اور ہر ایک میل فیمیل مل کے 8. من الضأن اثنین ومن المعز اثنین, ایک جوڑا تو بن گیا بھیڑ کا, یعنی بھیڑ اور اس کا میل, اور دوسرا بن گیا بکری اور اس کا میل. تو یہ 2 ہو گئے بہیمت الانعام. اس کے بعد آگے چل کے پھر آتا ہے وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ, اور اونٹ کے میں بھی نر اور مادہ, اور اس کے بعد جو ہے وہ بقرہ یعنی گائے میں بھی نر اور مادہ. یعنی سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بے زبان مویشی گنوائے ہیں وہ 4 ہیں, بھیڑ, بکری, اونٹ, گائے. وہ کہتے ہیں بھینس کا ذکر نہیں, تو سر ہرن کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے. پھکی, اینٹی وینم, تو ہرن کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ اس میں شامل ہے, وہ بھی بہیمت الانعام ہے, سبزی خور ہے. ٹھیک ہو گیا جی, تو اس کے اندر شامل ہوگا. تو جس طریقے سے بکری کے اوپر آپ اس کو قیاس کہہ لیں یا اجتہاد کہہ لیں, جو بھی آپ کہتے ہیں وہ آپ کہتے رہیں, ہم تو اس کو قیاس اجتہاد والی بات ہی نہیں ہے, تو کلیئر کٹ مویشی ہے. اسی طریقے سے جاموس جو ہے یعنی بھینس, وہ گائے کے حکم میں داخل ہے. تو جتنے بھی مویشی ہوں گے سبزی خور ہوں گے, سوائے اس مویشی کے جسے خنزیر کہا جاتا ہے, لیکن وہ بھی اومنی ورس ہے, مویشی پلس گوشت خور ہے, وہ تو حرام ہے.
باقی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کیٹاگوریکل ڈیسیژن کر دیا ہے. لہٰذا اب اس میں نٹی گریٹیز کو تلاش کرنا اور یعنی بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرنا اور اس طریقے سے کہنا جی بتاؤ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر تو ہم حق بجانب ہے کہ ہم کہیں بتاؤ فقہ پوری فقہ حنفی میں کینگرو کے بارے میں کہاں لکھا ہوا ہے. آپ کے بزرگوں کو تو کینگرو کا پتہ ہی نہیں تھا, یہ تو آج کے لوگ بتا رہے ہیں. تو آج کے لوگوں نے کون سے 30 مار خان ہے. بہیمۃ الانعام میں جو چیز آئے گی وہ حلال ہے, چاہے بھینس ہو, کینگرو ہو, چاہے وہ ہرن ہو. تو یہ خام خواہ مطلب نا اس حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ یہ یعنی مذاق اڑاتے ہیں اور پھر فقہ حنفی کے اوپر